سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرپٹو کے بارے میں ایک اس وقت کافی سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھی ہوئی ہے اور ایک فتوے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دارالافتاء سے فتویٰ جاری جو کیا جاتا ہے اس کا اصول کیا ہوتا ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دارالافتاء ہو، خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں دارالافتاء کا جو رواج ہے، خاص طور پہ جو بڑے معتبر ادارے ہیں، وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں ایک اصولی موقف اختیار کر کے اس پر فتویٰ دیتے ہیں، اور اس دوران اگر اس موقف کے اندر کوئی تبدیلی کا امکان ہو تو تحقیق جاری رہتی ہے، لیکن جب تک وہ تحقیق مکمل نہ ہو تو جو موقف ایک دفعہ دارالافتاء نے اختیار کیا ہے اسی پر فتویٰ آتا ہے۔ 20 مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اس سال ایک فتویٰ آیا تھا جس کے اندر جو سرکاری سطح پہ قربانی ہوتی ہے، پاکستان کے 2 معتبر دارالافتاء نے اجازت دی تھی۔ تو اسی طرح اس سوال میں بھی دیکھیں آپ، یہ اصل میں کرپٹو کے حوالے سے سوال نہیں تھا، یہ سوال تھا کہ ایک خرید اور فروخت کا معاملہ ہوا ہے جس میں کسی سوال پوچھنے والے نے کچھ کتابیں یا کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی ادائیگی اس نے ایک کرپٹو کرنسی کے ذریعے کی ہے۔ تو اس نے سوال پوچھا کہ میرا یہ معاملہ درست ہے؟ تو دارالافتاء نے اپنے اسی موقف کے تحت یہ جواب دیا کہ چونکہ ہم کرپٹو کو ابھی مال تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم توقف کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کے ذریعے ہونے والی خرید و فروخت یا معاملے کو درست نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے، آپ اس معاملے کو ختم کر کے کتابیں واپس کریں یا کسی اور کرنسی کے ذریعے ادائیگی کر دیں۔ یہ ہے اصل میں سوال، یہ ہے پس منظر۔ یہ دارالافتاء کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ آپ کسی لیگل معاملے میں کسی سے مشورہ لینے جائیں تو جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے اسی کے مطابق جواب دے رہا ہوتا ہے، خواہ اس کے مقابلے میں ایک تحقیق ابھی جاری ہو، لیکن جو ادارے عوامی سطح پر اوپینین دے رہے ہوتے ہیں وہ اس تحقیق کے مطابق جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں جو تحقیق ایک دفعہ ان کے یہاں ہو کر اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اگر تحقیق میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے مطابق جواب بھی بدلتا ہے۔ دوسری بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرپٹو کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اختلاف رائے موجود ہے، اور صرف جو ہمارے یہاں فقہی طور پر جو اختلاف ہے علماء شریعت کا اختلاف ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بہت سارے ادارے، بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کرپٹو کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر سوچ کر قدم بڑھا رہے ہیں۔ خود پاکستان کے اندر بھی کرپٹو کے حوالے سے جو ایک ادارہ بنا ہے ریگولیٹری اتھارٹی، وہ ابھی بنی ہے، اور اس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے بھی جو کچھ قواعد اور ضوابط جاری کیے ہیں وہ ابھی کیے ہیں۔ باقی اس وقت پاکستان کے اندر جو کرپٹو کے حوالے سے پیش رفت ہے، وہ پیش رفت کے اندر 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نے کرپٹو کے حوالے سے جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں اور کرپٹو ایسٹس ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک اتھارٹی قائم کی ہے جو کہ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، پیبارا، اور اس نے اس طرح کے اداروں کو اجازت دینی شروع کی ہے جو کہ ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر کہلاتے ہیں، واسپ ادارے کہلاتے ہیں۔ ان کا قیام ہو رہا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ کھلنے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اجازت نامہ بھی جاری کیا ہے۔ اب اس حوالے سے مختلف سطح پہ کمیٹیاں بنی ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو اس حوالے سے غور و خوض کر رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم کرپٹوز کے اندر جو کام کیا جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کرپٹوز کے حوالے سے کہ پاکستان نے ابھی تک کرپٹو ایسٹس جو ہیں، خاص طور پہ جو ٹوکن ہیں اور یوٹیلیٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے زیادہ واضح قانون سازی کر رکھی ہے، لیکن کرپٹو کی کو بطور کرنسی تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم کرپٹو کرنسی کی جب اجازت دیتے ہیں یا کرپٹو ایسٹ پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے کچھ ملکی قوانین کے لحاظ سے بھی اثرات ہوتے ہیں اور لوگوں کے حوالے سے بھی اثرات ہوتے ہیں، کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ورچوئل ایسٹ کے جو متعلقہ لوگ ہیں، خاص طور پہ بلال صاحب جو ہیں، ان کے حضرت مہاتب عثمانی صاحب سے کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ موضوع زیر بحث آیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فائنینشیل کرائم اور آن لائن کرائم کا اور آن لائن دھوکہ دہی کا، فراڈ کا جو شکایات ہیں بہت زیادہ ہیں، تو ایسے ملک میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے وہاں پر کرپٹو کے نام پر یا اس طرح کے ٹوکن کے نام پر جو امکانات ہیں دھوکہ دہی کے، اس کے کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، حکومتی نگرانی کس درجے میں ہونی چاہیے۔ بطور اس انڈسٹری سے وابستہ ہونے کے طور پہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس فتوے کے آنے سے بھی بہت مدت پہلے سے، کئی سال سے لوگ مجھے سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک شخص کے پاس انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک ایسٹ مینیجر ہے اور وہ کرپٹو ایسٹ کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے، وہ کرپٹو میں پیسے بھی لگا رہا ہوتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ پیسے لگانا شرعاً کیسا ہے، قانوناً کیسا ہے۔ تو بسا اوقات آپ جائزہ لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قانوناً اس کے پاس کلیکٹیو اسکیم، انویسٹمنٹ اسکیم کو چلانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر منی لانڈرنگ کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر پاکستان کے اندر بعض ایسے بھی وارداتیں سامنے آئی ہیں جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی سطح پر کراس بارڈر کرائم ہوئے ہیں، اور اس کے اندر بعض پیمنٹس جو ہیں وہ کرپٹو کے ذریعے کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے ایسی وارداتیں بھی سننے میں آئی کہ وہ شخص جس کے پاس
کرپٹو کا کوئی والٹ تھا، اس کو اغوا کیا گیا، اس پہ تشدد کر کے اس کے موبائل کو کھلوا کے اس کا پاسورڈ لے کر جو ہے اپنے پاس ٹرانسفر کیا گیا۔ تو جب آپ کھلی اجازت دیتے ہیں تو بسا اوقات یہ ساری پابندیاں پیش نظر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کے حوالے سے دارالفتاء خاص طور پہ، چونکہ ان کے فتوے پر ہزاروں لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں کہ کرپٹو کے بارے میں کیا موقف ہے، کہ کیا یہ حلال ہے، کیا یہ مال سمجھا جائے گا، کچھ اس پر جو فنی گفتگو ہے تو ابھی تک بہت سارے علمی حلقوں میں جاری ہے۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہ چند شرائط کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپٹو چاہے وہ ٹوکن ہو، کرپٹو کی جو بھی ایسٹس ہوں، چاہے وہ کرنسی کیوں نہ ہو، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اجازت اس کی آہستہ آہستہ بعض ٹرانزیکشن کے لیے ہو رہی ہے۔ لہٰذا علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ اگر بنیادی شرائط اس میں پوری ہو جاتی ہیں تو شرعاً اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی اس میں کتنا وقت لگے گا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں تھوڑی سی تحقیق اور ہو جائے، کچھ چیزیں قوانین بن جائیں، دنیا کے اندر انٹرنیشنل کچھ اسٹینڈرڈز بن جائیں، تو آہستہ آہستہ آنے والے 3 سے 4 سال میں اس کے بارے میں چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جائیں گی۔